خدا کے ان احکام کو غور و فکر کرتے رہو. ایسے مواقع پہ جہاں تمہیں اس قسم کی ضرورت ہو کہ کوئی مفاد ایسے حاصل کرنا ہے جیسے بھوک کے وقت بچی کا بچہ ماں کے کھانے کی طرف لپک کے جاتا ہے. مفاد کا حصول خفیفاً ڈرتے نہیں. یہ الحاصہ کہتے تھے عرب. یہ شہد مچھلیوں کے پتے سے شہد نکالنے والا. مچھلیاں تو وہ لڑکی ہیں دس مارتی ہیں معافی کیے گا. میں نے بھی لڑکیاں کیا دی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا ایک پنجابی دوست ہے اس کی شادی ہو گئی تھی دلی حال سے. وہ گیا وہاں سسرال میں وہاں بیوی تھی تو وہ رات کو سو نہ سکے کبھی نہیں کرے تو کہنے لگی کہ کیا بات ہے آپ سوتے نہیں. تو لگے کہ مچھر لڑتے ہیں. اس نے کہا لڑتے ہیں لڑنے دو آگے کیا لیتے ہیں. مچھر لڑتے گئے لڑتے ہیں خون پیدا کی جاتے. تو وہ پتے میں سے شہد نکالنے کے لیے جاتا ہے تو شہد کی مچھلیوں کے ساتھ چیز ہے. اس کے لیے ایک کمرے کا اوور آل تھا وہ پہن لیتے تھے کہ جس سے شہد تو حاصل ہو جائے مچھلیاں کانٹے نہیں. کہا کہ جب ایسی صورت پیدا ہو کہ اصول مقصد کے راستے میں اس قسم کی مخالفتیں آئے ان مخالفین کے ضرر سے بچنے کے لیے جو تمہیں تعوذ چاہیے وہ تو پہلے آیا تھا. میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان. اس کے لیے سامان حفاظت اپنے پاس رکھنا ہو اس کے لیے بھی اس کو یاد کرو. جلد منصب کے لیے بھی کسی کو غور و فکر کرو. یہ جو صبح تمہیں احکام دیے جاتے دو قسم کی چیزیں آئیں گی آپ کو. کہیں تو بغیر ضرورت سے ہی کوئی چیز حاصل آئے گی. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ مخالفت ہوگی سامنے سے. اس مخالفت سے بچنے کے لیے سامان حفاظت جسے مغفرت کہتے ہیں. ان دونوں مقامات کے لیے ان احکام کو سننے کے بعد جب جاؤ تو پھر دل میں غور کر کے چلا جایا کرو کہ ایسے مواقع کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس قسم کے مواقع آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے. ہر وقت اس چیز کو اپنے سامنے رکھا کرو. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہی تم نے لیا قرآن کے اور ان کے تم نے پڑھنا شروع کر دیا اور سمجھ لیا کہ یہ مقصد حاصل ہو گیا. بالکل نہیں. صبح شام یہ مسلسل پروگرام جاری رکھو اپنا. یہ نہایت ضروری چیز ہے. اس سے لعلہ تم ترحمون کی کیفیت تمہارے یہاں پیدا ہوگی. ولا تکن من الغافلین. عام طور پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ غافلوں میں سے نہ ہو جائے. یہ غفلت کیا چیز عجیب چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں قرآن کریم میں متعدد مقامات سے بڑے جھنجھوڑا ہے اس چیز سے کہ غافل نہیں ہونا غفلت نہیں برتنی. عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں نا بے خبر ہو جانا کسی چیز سے. غافل ہم کہتے ہیں بے خبر ہو گیا غفلت برت لی. یہ معنی نہیں. زندگی توانائیوں کا نام ہے. توانائیوں کی صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر خیر کے مقاصد کے لیے استعمال ہوں تو ٹھیک ہے وہ توانائیاں خیر ہو جاتی ہیں. شر کے لیے استعمال ہوں تو کچھ شر ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال زندگی تو ہوتی ہے. اور اگر کیفیت یہ آپ کی ہو کہ انگریزی میں یہ لفظ آ جاتا ہے کہ انڈیفرنٹ ہو جائیں آپ زندگی کے مقاصد اور پرابلمس سے. کوئی اس کے متعلق سیریسلی نہیں آپ تو یہ ہو گیا تو کیا یہ ہو گیا تو کیا. یہ جو ہے زندگی کے مسائل سے لائف کی پرابلم سے انڈیفرنٹ ہو جانا اسے عربی میں غفلت کہتے ہیں. آپ غور کیجیے عزیزان من. کفر بھی کچھ نتائج رکھتا ہے اپنے کچھ وقت کے لیے صحیح. اس میں قوت نارائی ہوتی ہے تغلب حاصل کرتا ہے. اس سے ساری صحیح کچھ حاصل کرتا ہے. قوت سے زندہ رہتا ہے دنیا کے اندر. ایمان کا تو پوچھتے کیا ہے. یہی توانائیاں وہ خیر کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن بہرحال کفر کی بھی توانائی ہوتی ہے. لیکن مردہ تو نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے.
یہ جسے آپ مردے کو مومن کہتے ہیں وہ جو زندگی میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مردہ، نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے، وہ انڈیفرنٹ ہوتا ہے کفر اور ایمان سے. اس کو اس سے متعلق کروائی نہیں. یہ جو چیز تھی یہ وہ کہ ہاں انڈیفرنٹ ہو جانا ان چیزوں کی طرف سے. وہ الغفور اس روشنی کو کہا کرتے تھے کہ جو بچہ جیتا ہے آئے اس کا دودھ روٹی کو چلا جائے، جو شخص آئے اس کا دودھ دے کے چلا جائے. اب سوچیے تو صحیح کہ چارہ تو اس کو دو مالک اور دودھ کی کیفیت اس کی ہو جائے یہ اس سے انڈیفرنٹ ہوگی کہ کون دودھ لے جاتا ہے اور کون نہیں لے جاتا. وہ شخص کے جس سے نہ کوئی بھلائی کی توقع ہو نہ وہ شر پھیلا سکے اسے الغفور کہتے تھے وہ شخص، اور وہ بدترین بنا جاتا تھا. ہونا چاہیے بدترین، ریئیکشن ہی کسی قسم کا نہیں جس کے اندر جانے میں کسی چیز کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا. وہ انسان کا وہ زندہ نہیں کہلا سکتا، وہ مردہ کہلائے. ان کے یہاں تیر ہوتے تھے جس سے وہ تقسیم کیا کرتے تھے چیزوں کے، فیصلے کیا کرتے تھے سرے ڈال کے، ایک کے اوپر ہاں ہوتا تھا ایک کو نہ ہوتا تھا. کوئی ایسا تیر جس کے اوپر یا نہ لکھا ہو نہ ہاں لکھا ہو اسے وکیل کہتے ایسا دیتا ہے، یعنی تیر چلا رہے ہیں فیصلہ کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم عربوں کی اپنے الفاظ کے اعتبار سے کرتی کیا، حتیٰ کہ وہ راستہ کہ جس راستے کے اوپر نشان اور راہ نہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ الغفور کہتے تھے. وہ زمین کے زمین تو ہو اس پہ آبادی کوئی نہ ہو تو اس کو بھی وہ الغفور کہتے تھے. تو کہتے تھے یہ اپنے مقاصد سے بے خبر ہو، یہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. بے خبری نہیں ہوتی ہے، انڈیفرنٹ ہو جانا. آپ کو پتا ہے کہ یہ نظر کی دنیا میں یہ مقام کسے حاصل ہے؟ تصوف میں یہ مقام حاصل ہوتا ہے. رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. گنگا ایک گھاٹ بٹورے تحت کبیر عقل کے پھیرے، عقل کے گنگا ایک گھاٹ بٹورے. یہ ہوا تو کیا، وہ ہو گیا تو کیا، رام ہو گیا تو کیا، رحیم ہو گیا. انڈیفرنٹ بدترین انسانیت کی شکل جینا لینا انڈیفرنٹ ہونا، دشمن ہونا، مقابلے میں آنا، للکار کے آنا. وہ ایک زندگی ہے. اس سے متعلق توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ نے اس سے کہیں قائل کر کے ہم نوا بنا دیا تو نہایت مزید انسان بن جائے گا. مردے کو ساتھ رکھنا چاہیے تو بارے دوش ہوتا ہے. تصوف سے آ کے انسانیت مردہ ہو جاتی ہے. ان دوسروں کو فریب دینے کے لیے اس کا نام ٹالرنس ہے، کیونکہ تصوف میں بڑی برداشت پیدا ہو جاتی ہے. انڈیفرنٹ کی ٹالرنس ہوگی کا نام بغیرتی ہے، بےحمیتی ہے، بےعزتی ہے. جب آپ کسی مسئلے کے متعلق آپ کو ہم یقین رہے یا آپ امپورٹنس ہی نہیں دے رہے اس کو، یہ ہو گیا تو کیا، تو ہو گیا تو کیا، اس کا نام ٹالرنس نہیں، یہ بردباری ہے. یہ مقام جہاں کہیں آ جاتا ہے کسی فرض یا قوم کے اوپر پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. جب وہ زندگی کے حقائق اور مسائل کے متعلق انڈیفرنٹ ہوتا ہے، مایوسی کی انتہا ہوتی انڈیفرنٹ. جب تک امید باقی رہتی ہے وہ انڈیفرنٹ نہیں ہوتا. وہ سب وہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ فیل ہو گیا، وہ کرنا چاہیے، کچھ تو سوچتا ہے نا. اور جب انتہا ہو جاتی ہے مایوسی کی تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے یہاں انتہائی مایوسی میں بھی آپ کو بھی دعا کرو بھی اگر واسطے ہم کو انتہائی مایوسی ہوتی ہے کہ اب نہیں بچنے چاہیے. یہ جب قوموں کی حالت مایوسی کی انتہائی کی آ جائے تو وہاں فریب نفس کے لیے جسے میں نے کہا ہے یہ تصوف جسے آپ کہتے ہیں وہاں آ جاتا ہے کچھ انسان. اسے پھر کوئی اس کے اندر حمیت کا جذبہ نہیں اتر آتا کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے دنیا کے اندر. تو یہ ہے جسے غافل کہتے ہیں. کہا یہ کہ جتنے بھی اب زندگی میں تمہارے سامنے حوادث، واقعات اور مواقع اور جتنے بھی ایکسیڈنٹ آنے ہیں ان میں سے کسی کے متعلق انڈیفرنٹ نہیں کرنا ہونا.
سارے کے متعلق ایک ریئیکشن تمہارے یہاں سے رد عمل تمہارے یہاں سے ہونا ہے. اب یہی ہے کفر ایمان کا وہ رد عمل کس قسم کا ہوتا ہے تمہارے. تم اگر دیکھتے ہو کہ ایک ظالم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ایک کمزور ضعیف ناتواں کے سینے میں پھونکنے والا ہے, اگر آپ انڈیفرنٹ ہو کے چلے گئے کہا تو کیا صاحب اس نے مار دیا, تو کیا مر گیا, مرنے والا بھی تو ہے مارنے والا بھی تو ہے, آپ کو پتا جاتا تو وجود ہے. خود کی جاؤ, خود پوجا کرو, خود گلے پی جاؤ, خود رندے سے گو کر, خود برسر پوجا خریدار برآمد دیکھے کرتے روا سے یعنی آپ ہی مٹی, آپ ہی کمہار, آپ ہی چاک, آپ ہی لوٹا, آپ ہی بدنی, آپ ہی بنایا, آپ ہی آیا, آپ ہی خریدا, آپ ہی ٹھوکر سے مار کے توڑ دیا, آپ ہی چلا گیا, ناکام کر دیا. انتہا ہے آپ کے یہاں کے سب کچھ, آپ ہی یہ سب کچھ کر. ان کی یہ صورت ہے جیسا نے من زبان صورت نہیں دیتی تو یہ کیا کچھ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون میں فرق کرنا نہیں چاہتے, طریقے کی طریقے وہ آپ ہی ہوتا ہے, اس رنگ میں بھی وہی ہوتا ہے, اس رنگ میں بھی وہی ہوتا ہے. اندازہ لگا کہ پھر لان ٹائم آتے تو یہ ہے انڈیفرنٹ. تو آپ اگر یہ کہتے کہ صاحب نہیں یہ مارنے والا بھی وہی ہے, مرنے والا بھی وہی ہے, آگے چلے جاتے ہیں. بدترین ہے جو اہلیت انسانیت کے اندر ریئیکشن پیدا ہونے چاہیے تمہارے ساتھ. اگر جہاں سے آپ اس کا ہاتھ میں کڑائی نہیں لگڑ سکتے, دہائی دیے دیجیے اور کچھ نہیں, یہ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم یہی کہہ دیجیے کہ کچھ محنت ہے انسانیت کا, بے گناہ انسانیت کا خون کر رہا ہے, تو اتنی ریئیکشن تو تمہارے اندر ہے. یہ انڈیفرنس جو مردہ جا رہا ہوگا نا, اس کے اندر ریئیکشن نہیں ہوگا. اس کا کہا کہ ولاد تو تم من الغافلین, زندگی کے اس سفر کے اندر انڈیفرنٹ ہونا یاد رکھیے, بدترین چیز ہے, ایسا نہ کرنا. اور اس کے لیے کہ تم انڈیفرنٹ نہ ہو, یہ کہا کہ ہر وقت اس چیز کو یاد رکھو کہ اس قسم کا موقع آیا تو مجھے کیا کرنا ہے, اس قسم کا موقع آیا تو مجھے کیا کرنا ہے. سوچیے اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ راکٹ کے اندر کا بیٹھا ہوا جو چاند کی طرف جا رہا ہے جہاز چلانے والا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی انڈیفرنٹ کبھی ہو جائے, نتیجہ کیا اس کے بعد. ہر وقت کی وقت رب کا نفس ہے, ہر وقت اپنا دھیان رکھ اس کے اوپر کہ یہ سارے مواقع جلد منصب کے بس مذرت کے جو بھی آئیں گے اس میں میرا ریئیکشن کیا ہونا ہے. کبھی اس میں انڈیفرنٹ نہ ہونا یاد رکھ. کہا یہ ہے کہ آن کا سننا جسے آپ کہا, سننے کے بعد یہ ہے تم نے کرنا, اور کرنے کی کیفیت یہ کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. کہا یہ ہے آخری آیت ہے سورہ اعراف کی جناب, جس کو پنجابی کے کہنے میں کٹ کٹ کے رکھ دیتا ہے, نچوڑ ہے, خالی گلال ہے, اشارہ ہے, یہ ساری پوری کی پوری صورت کا. کہا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ خدا کے مقرب کون سے ہوتے ہیں, اس کے قریب کون سے ہوتے ہیں, اس کے بندے کون سے ہوتے ہیں, یہ سیدھا سے ان کی پہچان ہی چاہیے. لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اس کے احکام کی اطاعت سے کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے, کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے. یہ تو چیز ہے سرکشی اختیار نہ کرنا نیگیٹو تعلیم منفیانہ چیز ہے. تو کیا انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, کہاں نہیں. یہ سب ہونا ہی. چلیے پھر آ گیا لفظ تسبیح, پہلے آ گیا عبادت, پھر آ گیا تسبیح, یا یسجدون آ گیا سجدہ. تینوں اصطلاح ہمارے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کرتے خدا کی بندگی میں, اس کی پرستش میں مصروف رہتے ہیں. حضرت صاحب جی رات کو 1000 نفل پڑھا کرتے. رام تو کبھی ان کو بات سے سوچا ہو کہ ایک نفل پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے, تو ساری رات میں 1000 پورے بھی ہوتا تھی. میں بھی سوچا نہیں. یہ جو ہے نا سوالات ہزاری, یہ کبھی سرور بہت بڑے بزرگ ہیں تھوڑا والی ہیں کے پاس, ان کے متعلق کا سوالات کیا
انہوں نے کہا کہ انہوں نے 1.25 لاکھ بار قرآن کریم کا ذکر دہرایا تھا. ان کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا. سوال ہی نہیں پوچھنے کا، پوچھنے والی بات ہے وہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے نا. پھر کسی ذرا بار سے تیزی سے پڑھنے والے ان کا بھی دیکھ لیجیے کہ ایک دفعہ قرآن ختم کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے. 1.25 لاکھ فکر دے دی کہ وقت کتنا لگتا ہے کہ ایک زندگی میں یہ ہو بھی سکتا ہے. نہیں اللہ والوں نے گلا آدمی نے ٹھیک ہے جی الحمد للہ والناس ختم ہو گیا جناب. اللہ والوں نے گلا نہیں 7 لاکھ یہ کے عبادت ساری رات نسل پڑھتے رہتے. زندگی کے سارے معاملات مسائل و حیات جتنے ہو رہے ہیں ان کی طرف سے انگلش نسل پڑھ رہے. یہ سب ہونا ہی پھر صبح ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر تصویر چھوڑنے لگ گئے. 1000 دانوں کی تصویر تو میں نے بھی دیکھی. پھر تصویر چھوڑنے لگ گئے. یا یسجدون پھر سجدے کرنے لگ گئے. اور پھر یہاں سے مسئلہ آیا. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں جو لکھے ہیں ان میں حاشیے کے اوپر بعض مقامات کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے السجدہ. اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ چیز آئے قرآن کی کسی آیت میں یا سجدون وغیرہ کی تو وہاں پھر قرآن کریم ایک پاس رکھ لیتے ہیں اور وہاں سجدہ نکالتے ہیں. قرآن کا سجدہ جو ہے تلاوت کا سجدہ و تلاوت اسے کہتے ہیں. تو جہاں یہ لفظ آئے وہاں یہ سجدہ و تلاوت کر دیا جائے تو اس حکم کی بھی تعمیل ہو جاتی ہے. وہ عبادت تو نوافل ہو گئی. جو تسبیح ہوئی وہ تسبیح ہوئی. یسجدون جہاں یہ آئے وہاں یہ سجدہ کر دیا جائے اور پھر اگلی سورج آیت جو ہے اس سے چلا جائے گا. قرآنی مقاصد کو حاصل کرنے کا یہ ہے جو پروگرام آپ میں ہیں. لاجت تک نہیں ہیں ہم عبادت کی. عبادت کی ایسی چیز ہے کہ جس سے سرکشی بھی بڑھتی جا سکتی ہے. سرکشی تو عزیزان من ہمیشہ اطاعت کے مقابلے میں لگ جائے. عبادت کے معنی یہ اطاعت اور معصومیت. آکام کا ذکر آیا تھا کہ سنیں ان کو غور سے سنیں پھر ان کو غور و فکر کرو اور اس کے بعد اگلا قدم یہی ہو سکتا ہے نا کہ جب ان کی اطاعت کرنی ہو تو اس کی اطاعت سے کبھی سرکشی نہ بڑھتے. سرکشی نہ بڑھتے اطاعت کے اندر سے یا جو سب دو ہونا ہی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ لفظ سین دو ہو جو مادہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا. یہ جو سرکش دوڑتا ہے نا گھوڑا پورے اپنے پاؤں اٹھا کے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. وہ تیرنے کے لیے وہ جو ایک تیراکی خاص ہوتی ہے جس میں پورے ہاتھ میں مارے جاتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اس انداز سے کہ اپنی وسعت کی انتہا تک کسی چیز کے لیے خرچ کر دینا اس کے لیے سرگرداں رہنا مصروف عمل رہنا انتہائی کوشش کے ساتھ اس کے لیے لفظ ادا ہوتا ہے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ تعلیم کرتے ہیں ان احکامات کی اور اس میں اپنی انتہائی وسعت کے ساتھ انتہائی توانائیوں کے ساتھ بھرپور کوشش کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں. لعلکم ترحمون کہا تھا نا یہ کرو تاکہ تمہیں وہ سامان نشو و نظام ملے جو اس زندگی کی سبھی ضروریات کو بھی پورا کرے اور تمہاری ذات کی ضروریات کو تاکہ تم زندگی کے ارتقائی مقاصد مناظر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے. یہ عزیزان من سورہ الاعراف کی آخری آیت آ گئی. آگے سورہ الانفال ہے. تھوڑا سا وقت ہم شروع کر دیتے ہیں اسے. آج بھی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم الانفال. انفال لفظی اعتبار سے نسل کی جمع. ہمارے یہاں پہ نسل یہ ہو گئے نا کہ یہ جو پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد بھی جو نسل ہوتے ہیں عام طور پہ نسل بھی پڑھتے ہیں اور ایک خاص بھی مقام ہوتا ہے نسل پڑھنے. یہ اللہ میاں کے آپ کچھ نظر مانتے ہیں نا منت مانتے ہیں
کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں کتنے روپئے کی نیاز دوں، کتنے روپے فلاں کام کے لیے دوں، یہ منت ہوتی ہے. ہمارے یہاں کاروباری کامت ہوتی ہے، ان کی کیفیت ہوتی ہے، کام تو ان کو روز اللہ میاں سے کرتے ہیں، کاروبار کو تو روز سودے کرنے ہو جاتے، تو وہ یہ پھر منت مانا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ایس سودے کے بیچ میں نے 1000 روپیہ باقیہ ہے نا تو میں 100 نفل پڑا ہے، یعنی پیسہ نہیں دینا ہے دیکھو. کاروباری ہونا چاہیے الگ ہے، نیاز بھی 1000 روپئے کی عام طور سے ہوتی ہے. پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں تو 5 پیسے کی ہوتی تھی، لیکن بہرحال اللہ سے ناز بھی وہ سودا کر دیں گے کہ اگر اس سودے سے مجھے 1000 روپئے کا نفع ہو جائے تو میں 100 نفل پڑھوں. کلو ہاتھ میں جا وہ مرنے لگا تھا تو وہ جان نکل نہیں رہی تھی، اس نے کہا ساتھ کیا دینے کہنے لگا بڑی جان کرنے کی آواز کی محنت آ رہی ہے، سخت عذاب ہو رہا ہے، کچھ دے اللہ کے نام پہ. کہنے لگا جان تو دے رہا ہے اور کیا دوں. وہ چلے بھی کچھ نہیں دینا پڑے. انفال نفل کی جمع ہے، نفل کے ہمارے ہمارے یہ رہتے ہیں. عظیم چیز ہے یہ قرآن کے پروگرام. آپ کو یاد ہے قرآن کے معاشی پروگرام کی انتہا یہ ہے کہ جسدینوں کا ناوزن فتون چلے گی آپ جو پوچھتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے دوسرے کی ضروریات کے لیے کتنا دے دیں. کہا جتنے تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا تم نے رکھ کے کیا کرنا. زائد اور ضرورت اسی سورہ آراف میں 7/199 خذ العفو وامر بالمعروف یہاں آیا تھا. کہا حضور سے یہ کہا کہ اب اس معاشی نظام کی انتہا تک آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں. یہاں اب صورت یہ ہوگی کہ جتنے بھی دوسرے کی ضرورت سے زائد ہے ان کو کہو کہ بڑی محنت سے کمائی کرو اور اس کے بعد کم از کم اپنی ضروریات کے لیے رکھ کے باقی جتنا بھی ہے وہ انسانیت کی ضرورت مندوں کی ضروریات کے لیے دے دیں جن کی ضروریات ان کی محنت سے پوری نہیں ہوتی اور وہ لے لو. یہ انفرادی چیز نہیں ہے، کبھی نہ یہ ایک نظام ہے. وہاں وہ چیز اکٹھی ہوگی جو ضرورت کے مطابق تقسیم کی جائے گی. یہ جو زائد ہوتا ہے نا کسی ضرورت سے کسی طرح سے کوئی چیز زائد جو ہوتی ہے ایک چیز تو واجب ہو جاتی ہے نا اور ایک ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھاتی کی چیز زائد چیز. اسے عربی زبان میں نفل کہتے ہیں. یہ وہی اصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو وہاں کہی گئی تھی نا کہ زائدہ ضرورت جو ہے وہ دے دینا چاہیے، اسی کے لیے یہ لفظ انفال آیا ہے. یہاں ہمارے یہاں عام طور پہ اس کے معنی مارے غنیمت سے کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں کیونکہ اسی صورت میں ذرا آگے چل کے غنیمت کا لفظ الگ آیا ہے اور ایک دفعہ نہیں بے شمار مقامات کے قرآن میں غنیمت کا لفظ آیا ہے. وہ مال غنیمت اور ہے. میدان جنگ میں دشمن کا مال جو ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے. اس کے لیے احکام بھی اور ہیں. اتنا اس کا حکومت کے خزانے میں آئے گا، اتنا اس کا سپاہیوں میں بانٹا جائے گا، یہ احکام اور ہیں. یہاں انفال کہا ہے قرآن میں، اس لیے یہ مال غنیمت کے متعلق نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے زائد اور ضروریات. دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان جو معاشی فیصلے ہوں ان میں ہو سکتا ہے کہ صوبوں کو کی تعبیر میں ہم کچھ بجٹ دے دیں، ان سے کہیں کہ اپنی ترقیاتی پروگرام ان کے تعبیر ان کے اس خط میں سے تم کرتے رہو. سال کے بعد بجٹ کے آخر میں جا کے وہاں سے جو بچ جائے وہ بھی انفال میں داخل ہوگا اور یہ افراد کے پاس ان کی ضروریات سے جو زائد ہوگا وہ بھی انفال میں داخل ہوگا. کہا یہ یسألونہ کا انل انفال، یہ اس سے پوچھتے ہیں تم سے کہ جو ضرورت سے زائد چیز بچ جائے ہمارے پاس وہ کس کا مال ہے. کہا
قل الامثال للہ والرسول. قرآن میں جہاں بھی اللہ اور رسول آتا ہے عزیزان من وہ مرکز اسلامی حکومت کا ہے. جو بھی اسلامی حکومت یاد رکھیے مسلمانوں کی حکومت نہیں اسلامی حکومت اس میں بڑا فرق. اسلامی حکومت جو نو انسانی کی عالمگیر نسل نما کے لیے وجود میں آتی ہے اس کی جو سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے مرکزی اتھارٹی جو اس کی ہوتی ہے اسے قرآن کریم نے اللہ اور رسول کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے. اصل میں تو حکومت خدا ہی کی ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے چونکہ اس کے رسول نے اسے عملاً قائم کیا تھا اس لیے یہ مرکزی اتھارٹی جو تھی یہ اس اعتبار سے وہ رسول ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں بڑے مقامات آئے ہیں جہاں بڑی وضاحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو سینٹرل اتھارٹی ہے جس کے اوپر کوئی اور اتھارٹی نہیں ہوتی یہ اس کے لیے یہ اصطلاح آتی ہے. کہا یہ گیا کہ یہ جو ہے افراد کی زیادہ ضرورت یہ چیزیں یا اس انتظام ابھی آ گئی کہا کہ یہ جو ہے یہ کسی کے پاس رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے اب کیا اسلامی حکومت میں تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانا حکومت کا فریضہ ہوتا ہے. تو جب ضروریات کی ذمہ داری حکومت پہ آ جاتی ہے تو زیادہ ضرورت جو کسی کے پاس ہے وہ رکھنا کہے کے لیے ہے. یہ تو ہم رکھتے ہیں نا کہ کل سے اگر وقت کر گیا تو کوئی بھی مدد نہیں کرتا. ایسے برے وقت کے لیے ہم کچھ یہ رکھ لیتے ہیں اور نہایت ضروری ہے یاد رکھو ایسے معاشرے میں جہاں قرآن کا معاشی نظام نہ ہو بڑا ہی ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے متعلق کچھ کر لے. کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اس معاشرے کے اندر عزیزان من. اور پھر بیچارے وہ جو کچھ اولاد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے مر جاتے ہیں ان کا تو پیچھے نہیں کیا حاصل ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن اسلامی مملکت کو اس طرح سے افراد کو نہیں تھے وہ پوری ذمہ داری محنت مرضی کے تم یا ہم تمہاری بھی اور تمہاری اولاد کی بھی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو جب وہ رزق کی ذمہ داری لے لو تو یہ درد سار ہم لوگ کہے کے لیے لیں کہ ہم کے لیے یہ اپنے یہاں رکھا ہوا کہے کے لیے رکھا ہوا تو وہ کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. اس زندگی روزمرہ کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی چلی جاتی ہے. وقت پڑنے کے اوپر تم میں سے کوئی بھی یقین نہیں رہے گا. یقین تو میں نے تنہا رہ جانے والا ہے نا پھر وہ نہیں کچھ ماں باپ مر گئے. ہم ذمہ دار ہیں تمہارے بھی تمہارے اولاد کے رزق کو بھی. تو یہ تم نے خامہ کے لیے درد ساتھ مول سے لینا. یہاں تو صورت یہ ہوتی ہے کہ اعلان روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. جو مشکل آگے پڑی ریفر کی حکومت کی طرف اس نے حل کر دیا. تم نے کہاں کے لیے اپنا کہو کہ یہ اللہ رسول کے لیے ہے. فتق اللہ یاد رکھو احکام خدا بندی کی مجھے بحث کرے ان کی خلاف ورزی کے قدا کن نتائج سے خوف تھا. احتیاط برتو ان قوانین کی مجھے بحث کرو. آگے لفظہ کا اصل ہی ذات بین کن عام ترجمہ بنا آپس میں صلح صفائی رکھو. میں کروں اور کس مقام پہ میں کھڑا ہو گیا کہتا چلا جاؤں تو ترجمہ دیکھیے اور دیکھیے کہ یہ خود عربی زبان میں قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں عزیزان من یہی طریقہ ہے قرآن سمجھنے. محاورہ عرب سے سمجھیے کہ عربی زبان میں اس کے معنی کیا لیے جاتے تھے. قرآن کریم نے اس کی تشریح دوسرے مقامات میں کیا کی ہے. صلح کے معنی ہمارے ہاں تو یہ جھگڑا میں کہا کہ صلح صفائی والی جالیاں نہیں جب اس کا لحاظ نہیں یہ صلح کر لیتا بلکہ ایک صلح تیار بھی ہوتی ہے. صلح مارنا ہی نہیں سارے پتا نہیں پنجابی کی ہندی ہے کہ ہوتا بھی ہندی ہے. جب روٹی کھان رہے ہو نا دو میں دو ہی نہ ہو کہتے ابھی ڈالا بھائی ان کا نام صلح مارنا ہے. تو بلا اگلے نہیں کہنے لگا میں ایسے کھانے بھی روٹی ایسے انہوں نے صلح بھی نہیں ماری میں نے کھانے ماری دوری ہو نہیں ملے گی صلح ضرور مارنا. ہاں صلح جتنے قرآن دے آنے نے لفظ صلح
آپ کو سلا مارنے والی گالی آ جاتی وہ اصل ہی جاتا سنا تو نہیں عجیب عجیبہ نے من کہا یہ تھا نا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے دو تاکہ جن میں کمی واقع ہو گئی ہے ان کی کمی پوری ہو جائے. یہ بنیادی معنی سواد مان ہو گیا اس لفظ کے بازار میں بنیادی معنی اصلی تو ہے جس کی کمی ہو جائے اس کی کمی کو پورا کر کے ہماری پیدا کر دینا اسے کھلا کہتے ہیں. یہ بعد میں جو ہمارے یہاں کھلا کرا دے ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا وہ بھی یہ ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے جہاں ایک تو سمجھتا ہے کہ میری کوئی چیز جو ہے وہ دوسرا لے گیا ہے اس میں وہ کمی ہوتی ہے نا خدا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے وہ چیز لے کے ایک بڑا کاٹا پہ آ گیا نا وہ اس میں ڈال دے تاکہ یہ برابر ہو جائیں. یہ تھا بنیادی معنی اس کے. اب خلا سے بھائی سے رہے کہ معنی نہیں ہو رہا اس کے معنی یہ ہے کہ خلا کے چاڑے کو گوڑا گاڑی لا جاؤ فساد نہ کرا کرو ٹھیک ہے دادا اللہ تعالیٰ بھلا کرو خانو مولا ہوگا تم نے خرافات میں لاسٹوں ہی زیادہ وقت دیکھیے کیسا عجیب چلا آ رہا ہے. زائد اب ضرورت مرکز میں جمع کر دیں. ارے دادا تمہاری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں ایسے بھی ہیں جن کی ضروریات اس طرح سے پوری نہیں ہوتی. مرکز کہاں سے ضروریات ان کی پوری کرتا چلا جائے گا. مرکز کے پاس تو اس طرح سے تعلیم کے خزانے ہیں کہ ان کو اجورتا جائے گا وہ کرتا تو نہیں جائے گا. تمہارے پاس جو زائدہ ضرورت ہے نہ جس میں ابھی کمی واقع ہوئی ہے اس کی کمی کو پورا ہم کر دیں گے واس میں ہی زیادہ دانا کم آپس میں تمہارے ہاں کی یہ چیز پوری ہو جائے گی. تو مرکز میں تو کچھ نہیں ہوا اس میں زیادہ دانے رسول ان یہاں دو معنی میں آ سکتا ہے کہ کیونکہ تم نے اس چیز کا خود اس چیز کا اقرار کیا ہوا ہے کہ ہم یہ زندگی بسر کریں گے اس واسطے اس مرکز کے احسان کی عطاعت تمہارے اوپر فرض. اور دوسرے معنی ان کی اگر دیتے ہیں تو یہی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مومنوں کی زندگی بسر کرو تو پھر تمہیں اس مرکزی اتھارٹی کی اطاعت کرنی پڑے. مومن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن تو وہ ہے انما المؤمن مومن تو وہ ہے. بڑی بات آ گئی ہے ہر شخص معلوم کرنا چاہتا ہے اب مومن پھر کسے کہا جائے. بات یہاں 2-3 آیتوں کے اندر آئی ہے. تفصیل اس کی لمبی ہے وقت 2-3 منٹ کے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رد کام رکھنے کے لیے اسے آئندہ برسے رکھتے ہیں کیونکہ قرآن میں بڑے زور سے کہا انما المؤمنون مومن تو ہوتے ہی یہ ہے ساتھ. اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ پھر مومن کون ہوتے ہیں کنہیں کہا گیا ہے. آج ہم سورہ الانفال کی پہلی آیت تک رہے ہیں. دوسری آیت سے آئندہ ہم دے دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.